دور آسمانوں کے بیچ ایک بہت ہی خوبصورت پرستان تھا۔ یہ عام پرستان جیسا نہیں تھا، بلکہ یہاں کی خاص بات یہ تھی کہ یہاں سب سے پیاری فیری بیلا فیری رہتی تھی۔ بیلا فیری کوئی عام فیری نہیں تھی، بلکہ وہ تمام کیٹس کی فیری کوئین تھی۔ اس کا لباس کیٹ سے بنا ہوا تھا اور اس کے ونگز بھی نہایت خوبصورت انداز میں لہراتے تھے۔ بیلا فیری اپنی فیری لینڈ کی ہر کیٹ سے بہت محبت کرتی تھی اور ہمیشہ ان کا خیال رکھتی تھی۔ یہاں کی کیٹس رنگ برنگی، شرارتی، سمجھدار اور وفادار تھی اور سب بیلا فیری سے بہت پیار کرتی تھی۔ بیلا فیری کے فیری لینڈ کے دوسری طرف ایک اور فیری لینڈ تھا، جس کی فیری کا نام زویا فیری تھا۔ زویا فیری پرندوں کی فیری کوئین تھی، مگر وہ پرندوں سے اصل محبت نہیں کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ انہیں اپنی طاقت بڑھانے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ جب وہ دیکھتی کہ بیلا فیری کی کیٹس اس سے محبت کرتی ہیں، تو وہ تھوڑی سی جل جاتی تھی۔ ان دونوں لینڈز کے درمیان ایک جادوئی دروازہ تھا، جس پر ایک جادوئی گھنٹی لٹکتی تھی۔ یہ کوئی عام گھنٹی نہیں تھی، بلکہ ایک بہت ہی خاص جادوئی گھنٹی تھی۔ ایک دن فیری کوئین اپنے جادوئی دورے پر نکلی تو اچانک اس کی نظر گھنٹی پر پڑی۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ گھنٹی غائب ہے۔ فیری کوئین غصے میں آ گئی اور اپنی فیریز کو حکم دیا، فوراً بیلا فیری کو گھنٹی کے بارے میں اطلاع دو۔ اتفاق سے جادوئی دروازہ کیٹس فیری لینڈ میں ظاہر ہو گیا۔ سب کیٹس پریشان ہو گئی کیونکہ انہوں نے پہلے یہ دروازہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسی وقت ایک جادوئی فیری آئی اور بیلا فیری کو کہنے لگی، بیلا فیری، کوئین فیری آپ کو اپنے محل میں بلا رہی ہیں۔ یوں بیلا فیری کوئین فیری کے محل میں پہنچ گئی۔ کوئین فیری غصے سے بولی، ہماری جادوئی گھنٹی غائب ہے۔ بیلا فیری اور کوئین فیری ایک دوسرے کو حیران ہو کر دیکھنے لگی۔ بیلا فیری نے جادو کیا اور اچانک ایک روشنی نکلی، جس سے زویا فیری کا روپ صاف نظر آ گیا۔ کوئین فیری حیران رہ گئی اور اس نے اپنی فیریز کو حکم دیا، جاؤ اور زویا کو میرے پاس لایا جائے۔ ایک فیری زویا فیری کے پاس گئی اور کہنے لگی، زویا فیری، کوئین فیری نے آپ کو اپنے محل میں بلایا ہے۔ اور فوری طور پر بیلا فیری کو حکم دیا گیا کہ گھنٹی واپس لوٹائی جائے۔ کوئین فیری غصے میں بولی، تم نے جادوئی گھنٹی کیوں چرائی؟ تمہیں معلوم نہیں کہ یہ گھنٹی شدید خطرات کے وقت استعمال ہوتی ہے؟ تم نے صرف اپنی طاقت بڑھانے کے لیے اسے چرایا؟ افسوس۔ زویا فیری شرمندگی سے بولی، جی فیری، میں معافی چاہتی ہوں۔ کوئین فیری غصے میں بولی، اب تم برڈز فیری لینڈ کی کوئین نہیں ہو۔ اس کے بعد کوئین فیری نے جادوئی گھنٹی واپس بیلا فیری کو دی اور کہا، تم اس کی اب حفاظت کرو گی۔ کیٹ فیری اپنے فیری لینڈ واپس آ گئی۔ کچھ دن بعد کیٹس کی رانی سموکی نے ایک میٹنگ بلائی اور کہا، مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ فیری ہماری فیری کوئین جیسی نہیں ہے۔ کیا آپ لوگوں کو بھی ایسا ہی محسوس ہوا ہے؟ سب کیٹس نے مل کر کہا، جی ہاں، ہمیں بھی ایسا ہی محسوس ہوا ہے۔ سموکی رانی نے کہا، ہمیں شبہ ہے کہ یہ ہماری اصل فیری نہیں ہے۔ رانی نے 3 کیٹس، شونو کیٹ، نشیلی کیٹ اور چمکیلی کیٹ کو کہا کہ وہ کوئین فیری کو ڈھونڈیں۔ ہم سب کیٹس مل کر اصل گھنٹی کی حفاظت کریں گی۔ فیری لینڈ میں 3 مشہور کیٹس تھیں۔ نشیلی کیٹ بجلی بن کر اڑتی تھی، شونو کیٹ کہکوں سے جادو توڑتی تھی، چمکیلی کیٹ روشنی کی دیوار بنا دیتی تھی۔ چمکیلی کیٹ، نشیلی کیٹ اور سموکی کیٹ مل کر اپنی کوئین کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑی۔ تینوں کیٹس آخرکار ایک جادوئی دروازے تک پہنچی۔ تینوں کیٹس نے مل کر جادو کیا اور ایک جادوئی دروازہ کھل گیا۔ تینوں کیٹس اپنی کوئین کو دیکھ کر اتنا خوش ہوئیں کہ اس کے ساتھ لپٹ گئیں۔ جب سب کیٹس جمع ہو گئی تو اچانک کوئین فیری، جو گھنٹی چوری کر چکی تھی، جادوگرنی میں بدل گئی اور اس کے ہاتھ میں جادو کی چھڑی تھی۔ وہ ہنستی ہوئی بولی، ہاں ہاں، میں نے جادوئی گھنٹی حاصل کر لی ہے۔ جب جادوگرنی گھنٹی سے جادو کرنے لگی تو حیران ہو گئی کہ جادو ہی نہ ہو سکا۔ سموکی کیٹ نے کہا،
تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ سموکی کیٹ نے جمپ کیا اور جادوگرنی سے گھنٹی چھین لی۔ سموکی کیٹ نے کہا، ہم نے پہلے ہی اصل گھنٹی کی جگہ ڈپلیکیٹ گھنٹی رکھ دی تھی تاکہ تم ہمارے جال میں پھنس سکو۔ جیسے ہی جادوگرنی دوبارہ جادو کرنے لگی، کیٹ فیری نے جلدی سے جادو کیا اور جادوگرنی کو ختم کر دیا۔ سب کیٹس مل کر بہت خوش ہوئی اور کلیپنگ کی۔ کیٹ فیری نے کہا، مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ میری سب کیٹس میرے لیے بہت وفادار ہیں اور مجھ سے محبت کرتی ہیں۔ کیٹ فیری نے آخرکار گھنٹی کو اس کی اصل جگہ پر رکھ دیا۔ یوں سب نے سکون محسوس کیا اور فیری لینڈ میں دوبارہ خوشیاں آ گئیں۔